بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اسکندریہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شروعاتی دور میں شروعاتی سال خلافت یعنی 26 ہجری میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس جگہ ایک بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ قیصر روم ہرقل کا انتقال اسکندریہ کی فتح سے 7 ماہ بعد قسطنطنیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ہرقل ایشیائے کوچک اور شام سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا، اور جس قدر مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس کے واپس کرنے سے مایوس اور بقیہ علاقہ کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مقوقس شاہ مصر نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر کے مصر و اسکندریہ ان کے سپرد کر دیا۔ ہرقل مصر کو اپنا صوبہ سمجھتا تھا اور مقوقس اس کا ماتحت تھا۔ مصر پر مسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر سن کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا، اور اسی رنج میں 7 مہینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ قسطنطین نے اسکندریہ کے اوپر سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور براہ راست اپنے قبضہ میں لانے کے لیے ایک زبردست فوج بھیجی۔ رومی فوج جہازوں کے ذریعہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ساحل اسکندریہ پر اتری۔ اسکندریہ میں مقوقس نے رومیوں کو داخل ہونے سے روکا، اور اپنے عہد پر جو مسلمانوں سے اس نے کیا تھا وہ مسلمانوں سے کر چکا تھا قائم رہا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ فسطاط قاہرہ سے نکلے اور ادھر رومی اسکندریہ کو چھوڑ کر اسلامی چھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستے میں مقابلہ ہوا، بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ رومی فوج کا سپہ سالار اعظم مارا گیا، اور بہت سے رومی میدان جنگ میں کھیت رہے۔ جو بچے انہوں نے یہ بمشکل فرار اور اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی راہ لی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو بھگا کر اسکندریہ اور فوج اسکندریہ کے باشندوں کے تمام اس نقصانات کی تحقیق کرائی جو رومی فوج کے ذریعہ ہوا تھا۔ ان تمام نقصانات کو عمرو بن العاص نے پورا کیا، کیونکہ وہ رومیوں کی حفاظت اور ان کو نقصانات سے بچانے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے شہر اسکندریہ کی شہر پناہ کو منہدم کر گرا دیا اور اپنی چھاؤنی فسطاط کو واپس چلے آئے۔ فسطاط قاہرہ، مصر کی راجدھانی قاہرہ۔ اسکندریہ کی شہر پناہ کو گرانا اس لیے ضروری تھا کہ رومیوں کے حملہ ور ہونے اور اسکندریہ پر قابض ہو جانے کا خطرہ دور ہو جائے۔ یہ واقعہ 25 ہجری کی شروع کا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال سن کر ہی رومیوں میں بھی اسکندریہ پر حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوئی تھی، اور اسی خبر کو سن کر
ہمدان ہمدان درے کے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ اب ہم عربوں کی رعایا بن کر نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور قرۃ بن کعب وغیرہ سرداروں کو مأمور فرمایا۔ ان سرداروں نے بہت جلد ان بغاوتوں کو فرض کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں معزول ہو کر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پھر گورنری پر مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے بیت المال کے عامل یا افسر خزانہ مقرر ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے گورنر مقرر ہو کر آئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے کچھ قرض لے لیا۔ چند روز کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قرض کا تقاضا کیا، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کو ادا نہ کر سکے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور دونوں صاحبوں کی شکر رنجی و بے لطفی کی خبر مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 25 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا۔ آذربائیجان کی حفاظت کے لیے جو فوج رہتی تھی وہ بھی گورنر کے ماتحت سمجھی جاتی تھی، اور کوفہ کی چھاؤنی ہی سے باری باری ایک سردار مناسب فوج کے ساتھ آذربائیجان کے لیے روانہ کیا جاتا تھا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عتبہ بن فرقد آذربائیجان میں مقرر تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے جاتے ہی فوراً بغاوت کا علم بلند ہوا۔ ولید بن عتبہ نے فوراً آذربائیجان پر فوج کشی کی۔ آذربائیجان والوں نے پرانی شرط پر پھر صلح کر لی اور جزیہ ادا کرنے لگے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جو عہد فاروقی میں جزیرہ کے عامل تھے، اب کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور ولید بن عقبہ زہد و عبادت میں سعد رضی اللہ عنہ کے مرتبہ کو نہ پہنچے تھے، اس لیے اہل کوفہ ولید کے آنے سے اور سعد رضی اللہ عنہ کے جانے سے کچھ خوش نہ تھے۔ انہی دنوں میں جبکہ ولید بن عقبہ نے آذربائیجان پر چڑھائی کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عامل دمشق کے حاکم امیر معاویہ نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو آرمینیہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور حبیب بن مسلمہ وہاں کے اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہو کر رومیوں کو جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ یہ خبر سن کر ایک رومی سردار قیصر قسطنطین کے حکم کے موافق طیطبہ، سواس، قونیہ وغیرہ شہر میں چھاؤنیوں سے 80,000 فوج لے کر بلاد خلیج قسطنطنیہ حبیب بن مسلمہ پر چڑھ آیا۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے اس فوج گرہ کا حال سن کر حضرت امیر معاویہ کو لکھا
انہوں نے فوراً بلا توقف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً ولید بن عقبہ کو گورنر کوفہ کو لکھا کہ 10,000 فوج حبیب بن مسلمہ کی مدد کے واسطے آرمینیا کی طرف روانہ کر دیں۔ یہ فرمان عثمانی حضرت ولید بن عقبہ کو موصول ہوا جبکہ وہ فتح آذربائیجان سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سلمان بن ربیعہ کو 8,000 فوج کے ساتھ آرمینیا کی طرف روانہ کیا۔ حبیب بن مسلمہ اور سلمان بن ربیعہ نے مل کر تمام علاقہ آرمینیا کو فتح کر لیا اور صحرا خضر کے کنارے کوہ قاف تک پہنچ گئے۔ وہاں سلمان بن ربیعہ شیروان اور تمام علاقہ جہاں کو تصرف میں لاتے ہوئے کوفہ کی طرف آئے اور حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بمقام دمشق حاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود ایک جمعیت لے کر رومی علاقہ پر چڑھائی کی۔ رومی لشکر خوفزدہ ہو کر انطاکیہ و طرطوس کے تمام درمیانی قلعے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہی قلعوں میں اپنی چھاؤنیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کو ویران اور مسمار بھی کر دیا۔ یہ تمام واقعات 25 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ اب آئندہ 26 ہجری شروع ہوتا ہے۔